نے اس پہ ساتھ دیا، پی آر اے نے رہنمائی کی، پی بی اے نے رہنمائی کی، سی پی این ای نے رہنمائی کی، امینڈ نے، جس طرح افضل بٹ صاحب کہہ رہے تھے کہ ڈیفینیشن کے اوپر بات آئی تو سی پی این ای میں اور یہ جو امینڈ تھا ان کی ذمہ داری لگی. میں نے کہا جی آپ لوگ ڈیفینیشن بنائیں کہ آپ نے جس طرح آپ سمجھتے ہیں کہ اظہار رائے پہ کوئی قدغن نہیں لگے گی، کوئی لمیٹیشن نہیں ہوگی، آپ ڈیفینیشن بنائیں، اس کو ہم ڈسکس کریں گے. یہ 12 ماہ تک ڈسکشنز ہوتی رہیں. اس میں سب کو، پھر جب افضل بٹ صاحب آئے، افضل بٹ صاحب نے پہلی میٹنگ میں یہ کہا کہ ورکرز کا کیا ہوگا، اور اس میں پورے ورکرز کی جو پورا ایک قانون کو اس کے ساتھ باندھا گیا، پورا ویو کیا گیا، جس میں آپ کی سیلریز کو بزنس کے ساتھ جوڑا گیا، آپ کی منیمم ویج کو جوڑا گیا، آپ کو اپیل کا حق دیا گیا، ہیلتھ انشورنس کی بات ہوئی، آپ کی لائن آف ڈیوٹی کی بات ہوئی جو 40 لاکھ روپیہ لوائقین کے لیے رکھا گیا پرائم منسٹر کا. تو یہ ایک مسلسل تسلسل کے ساتھ سفر 12 مہینے جاری رہا. کسی قسم کی عجلت یا کسی قسم کے اشارے کے اوپر یہ قانون نہیں بنا. مجھے سمجھ نہیں آئی، آپ لوگوں نے یہاں بات کی کہ میں پریشر میں آ گئی. میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہے. لیکن آپ کو مسجد نبوی کے وہ مناظر یاد ہوں گے. جب میں مسجد نبوی میں پہلی دفعہ داخل ہوئی تو میرے اوپر جو اٹیک ہوا، جس قسم کی گالم گلوچ ہوئی مسجد نبوی کے اندر، وہ آپ لوگوں کے سامنے. وہاں بھی میں نے ان لوگوں کے لیے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. پھر لندن کا واقعہ آپ لوگوں کے سامنے ہے کہ جس وقت ایک خاتون کو، ایک پبلک، اس کو دیکھ کر ہراساں کرنے کی کوشش کی گئی. وہ جیسے اللہ تعالیٰ نے مجھے ہمت دی، وہ بھی آپ کے سامنے. میں کسی کے پریشر میں آنے کی، اللہ تعالیٰ یہ اسی طرح اپنا رحم قائم رکھے. یہ بات میں آپ کو آج بتاتی ہوں. ہوا کیا ہوا؟ یہ کہ جس وقت میں نے یہ قانون پیش کیا پہلے دن نیشنل اسمبلی میں، اس قانون کے بعد اس کی جو دھجیاں اڑائی گئیں بغیر پڑھے، ایک ایک شک کے اوپر بغیر پڑھے گفتگو کی گئی، جس کو پتہ ہی کچھ نہیں تھا. اب کل مجھے کسی نے کہا پیمرا چیئرمین کا ٹینیور کو فکس کر دیں اور پیمرا چیئر کی 1 ٹائم ایکسٹینشن کر دیں. وہ موجودہ بل میں موجود ہے. ابھی اس وقت پیمرا چیئرمین کی 4 سال وہ ہے اور ایک وقت اس کی ایکسٹینشن ہے. مطلب کوئی سر پیر کسی چیز کا نہیں مل رہا تھا. میں نے اس کے بعد نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں کلوز بائی کلوز، پی آر اے موجود تھی، صدیق ساجد صاحب موجود تھے، کلوز بائی کلوز اس کی ریڈنگ ہوئی، ایک ایک شک کے اوپر ریڈنگ ہوئی. تمام ممبرز، اس دن ہائیسٹ کورم تھا کمیٹی کا، تمام ممبرز، تمام پارٹیز وہاں موجود تھیں. وہاں سے یہ نکل کر بل سینٹ میں گیا، سینٹ کے ہاؤس میں گیا، اور میں مسلسل اس کی، میری پی ایف یو جے افضل بٹ صاحب کی میرے ساتھ ملاقات ہوئی، ایک ایک شک کے اوپر دوبارہ بات ہوئی، اور انہوں نے مجھے کہا کہ میری کمیٹی اس کو دیکھ رہی ہے، ہماری یونین اس کو دیکھ رہی ہے، پروونشل یونینز اس کو دیکھ رہی ہیں. میں نے کہا ضرور دیکھیں، ابھی بھی یہ سینٹ میں اس میں ہم ترمیم کر سکتے ہیں کہ کوئی اگر چیز اس میں ڈالی جا سکتی ہے، اس کو بہتر بنایا جا سکتا ہے، ہم اس کو کریں گے. کیونکہ اگر میں نے اپنی ذات کے لیے قانون بنانا ہوتا تو میں کیا اس وقت اس دور میں چیئرمین پیمرا کے اختیار لے کر 4 جگہ کے اوپر اس کو ڈیوالو کرتی، چیئرمین پیمرا کی سلیکشن کو میں پارلیمنٹ سے کراتی. مطلب یہ پھر جس وقت یہ ہو گیا، سینٹ کے ہاؤس میں سے یہ سینٹ کی کمیٹی میں چلا گیا، اس وقت وہ تمام لوگ جن کے ساتھ میری مشاورت ہوئی تھی وہ سینٹ کی کمیٹی میں موجود نہیں تھے سوائے پی آر اے کے. اور اس وقت میں نے یہ کہا کہ ان کو بلایا جائے. اور یہ تاثر دینا کہ کسی کے اشارے پہ جلد بازی میں، عجلت میں یہ قانون بنایا جا رہا ہے. اور پھر جب میں نیشنل پریس کلب گئی، آپ لوگوں کی جو آزادی ہے وہ بطور وزیر اطلاعات تو ایک طرف، لیکن ایک سیاسی کارکن کے جس پارٹی کو نواز شریف ریپرزینٹ کرتا ہو، شہباز شریف ریپرزینٹ کرتا ہو، مریم نواز ریپرزینٹ کرتی ہو، جو ہمیشہ سے اس اظہار رائے کی قدغنیں ان پہ لگتی رہی ہیں. مجھ پہ یہ الزام کہ کھڑے ہو کر ایک محترم صحافی نے وہاں کھڑے ہو کر کہا کہ آپ ہمارے گلے بند کر رہی ہیں، آپ ہماری صحافت کے اوپر آپ قدغن لگا کے ہمیں پھانسی دے رہی ہیں. اس دن میں نے اس مومنٹ پہ یہ فیصلہ کیا. میں نے کسی کے پریشر میں آ کے فیصلہ نہیں کیا تھا. اس اسٹینڈنگ کمیٹی سے پہلے میں فیصلہ کر چکی تھی. اور میں نے جب جس بندے کی ساری زندگی ایک وہ اس صحافت میں گزری ہو، وہ ایک بڑے محترم صحافی ہیں، جرنلسٹ ہیں، وہ جب کھڑے ہو کر مجھے یہ بات کریں گے تو میں نے یہ کہا کہ اگر اس سے کوئی شائبہ بھی آ رہا ہے کہ میں یہ قدغن لگا رہی ہوں یا میں فریڈم آف ایکسپریشن کو کرٹیل کر رہی ہوں، تو میں اپنی جماعت پہ، اپنے اوپر اور اپنی کولیشن گورنمنٹ پہ کبھی بھی یہ داغ نہیں آنے دوں گی. تو کوئی بات نہیں، بہتر بنا لیں گے بل.
یہ کسی 4 لوگوں یا 5 لوگوں کے پریشر میں الحمدللہ میں آنے والی ہوں نہیں. پھر جب میں اگلے دن گئی تو یہ پیمرا تیاری کر رہا تھا, سیکٹری انفارمیشن تیاری کر رہے تھے کہ وہاں کلاز بائی کلاز ریڈنگ ہونی ہے. اور پہلی میٹنگ میں, یہ میں ریکارڈ پہ رکھنا چاہتی ہوں آپ کے سامنے, پہلی میٹنگ میں جاتے ہی میں نے کہا کہ پارلیمنٹ سلیکشن کرے گی, یہ امینڈمنٹ کر کے اس بل کا حصہ بنا دیا گیا, اور آپ کے سیلری کی جگہ آپ کے ڈیوز لکھ دیے گئے ہیں ود ان 2 months. اب اور کوئی امینڈمنٹ بتائیں کہ کیا ہے. لیکن یہ پھر وہ سلسلہ چلا. پھر اگلے دن جب میں گئی, میں نے وہ بل وڈرا کر لیا, کیونکہ میری ذات کا مسئلہ بنا دیا, اور یہ کہہ کے کہ آپ لوگوں کی آواز بندی میں کر دوں. اور اس کے بعد میں بڑی تکلیف میں تھی, کیونکہ جو آپ لوگوں کے رائٹس کا معاملہ تھا وہ میں نے بڑی محنت سے اس بل میں ڈالا تھا. یہ جدوجہد سارے میڈیا ورکرز ہیں, ان کو میں آپ لوگوں کو اس میں ڈالنے کے لیے بھی خراج تحسین پیش کرتی ہوں, کیونکہ آپ نے رہنمائی کی, آپ لوگ وہاں موجود تھے, اس بل کا اس کو حصہ بنایا. یہ میڈیا انڈسٹری کا بل تھا. جب میں نے وہ وڈرا کیا تو مجھے تو کوئی اس کے اوپر وہ نہیں آئی کہ جی آپ نے اس میں یہ امینڈمنٹ نہیں ڈالی, کیونکہ امینڈمنٹ کی کوئی گنجائش اس کے بعد رہتی نہیں تھی. مزید ابھی بھی رہ سکتی ہے, پھر دوبارہ ریویو کر لیں گے, پھر دوبارہ اس کو بنا لیں گے. ہو سکتا ہے آج جو چیزیں کی ہوں کل وہ نظر آ جائیں کہ شاید اس میں کوئی کوتاہی رہ گئی ہو, اس کو امینڈ کر لیا جائے گا. لیکن پھر جب میں وہاں سے نکلی تو میری وزیر اعظم صاحب سے ملاقات ہوئی. آپ کی پی بی اے, سی پی این ای, اے پی این ایس سب لوگ پرائم منسٹر کو ملنے گئے. انہوں نے کہا کہ ان کو کہیں کہ یہ بل واپس لے لیں. آپ لوگوں سے ملاقات ہوئی, پی آر اے سے ملاقات ہوئی, سب لوگوں سے انڈیویجولی ملاقاتیں بھی اور بات بھی ہوتی رہی. پھر مجھے پرائم منسٹر نے جب اس میٹنگ میں کہا کہ مریم, جیسے آپ نے کہا کہ نیب کی عدالت میں نواز شریف صاحب نے کہا تھا کہ ان کو دھرنے کی ضرورت نہ پڑے, اور جس وقت وہ پی بی اے کی میٹنگ تھی سب گواہ اس بات کے, پرائم منسٹر نے مجھے کہا کہ مریم کسی کو احتجاج, یہ جو احتجاج بار کر رہے ہیں یہ ان کا مسئلہ ہے, ان کو احتجاج نہ کرنے کی نوبت آنی پڑے, آپ اس بل کو جا کر وڈرا کریں. اور مجھے مریم نواز شریف صاحبہ کا فون آیا. انہوں نے مجھے کہا, افضل بٹ صاحب کا نام لے کر کہا کہ کیا ہو رہا ہے, یہ بار پی آر اے احتجاج کر رہی ہے, یہ سارے پی ایف یو جیز, آر آئی یو جے, یہ مریم یہ معاملہ اس طرح ہے, ان لوگوں کے یہ بڑے عرصے بعد مسائل حل ہو رہے ہیں, آپ اس کو واپس جا کے وڈرا کریں. اور یہ پھر اعظم رضی تارڑ صاحب, پھر ہم سب نے وہ قانونی جو طریقہ تھا, کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کہ یہ بل کسی طرح بھی کسی قانونی لکونہ میں یا پارلیمنٹری لکونہ میں پھنس جائے. انہوں نے معاونت کی, انہوں نے ہیلپ کیا, اور ہم نے ورکر کے ساتھ جا کر, میں جب کھڑی ہوئی کل, آپ جس طرح میں نے کل کہا تھا, آپ کی ساری زندگی کی جدوجہد ایک طرف, آپ کے ان 2 دن 3 دن کی جو آپ نے آواز اٹھائی ہے, آپ کے اتحاد نے آواز اٹھائی ہے, آپ نے بلا تفریق بالا تر ہو کر اپنی ریپریزنٹیشن سے آپ کو اپنی آرگنائزیشنز نے اکٹھا کیا. اس میں افضل بٹ صاحب کو خراج تحسین پیش کرتی ہوں, اور آپ کو مبارکباد پیش کرتی ہوں کہ آپ کو ایسی لیڈرشپ جو ہے وہ لیڈ کر رہی ہے. پھر میں صدیق پی آر اے نے مسلسل جو 3 دن تھا اس میں بزاد سلیمی صاحب, سمرو صاحب, سب لوگ موجود, میں کس کا نام لوں کس کا نام چھوڑوں. آپ لوگوں نے ایک سیسا پلائی دیوار کی طرح جو آپ کے سڑکوں کے مسائل تھے, جب وہ پارلیمنٹ میں قانون سازی کے لیے گئے, آپ لوگ پارلیمنٹ میں کھڑے ہو گئے. اور مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگ ہمیشہ پی آر اے ضابطے کا احساس رکھتی ہے, قانون کبھی وائلیشن نہیں ہوتی, لیکن آپ لوگوں نے جس طرح واک آؤٹس کیے, اپنی آواز اٹھائی, اور میری آپ سے بات بھی نہیں ہو رہی تھی. کچھ لوگوں نے یہ کہا جی یہ پورا سٹیج کیا گیا سارا کچھ, میں نے جان بوجھ کر, یہ صدیق ساجد صاحب گواہ ہیں, ان سے پوچھے, میں نے ان کو کال کی, پی ایف یو جے کے جو بیٹھے ہوئے, جب بل میں نے ودرا کیا اس کے بعد میں نے افضل بٹ صاحب کو کال کی, اور صدیق ساجد صاحب مجھے وہاں ملے. پھر میں ایک اور بات کرنا چاہتی ہوں, پھر پی آر اے ہو, آر آئی یو جے ہو, پی ایف یو جے ہو, سی پی این ای ہو, اے پی این ایس ہو, پی بی اے ہو, امینڈ ہو, میڈیا ورکرز ہو, بیورو چیف ایسوسیشن ہو, کیمرہ مین کی ایسوسیشن ہو, ان سب ٹیکنیکل ایسوسیشن ہو, یہ ورکنگ جرنلسٹ ہے, آپ سب کا میں شکریہ ادا کرتی ہوں کہ آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا, آپ لوگوں نے اپنے ورکرز کا ساتھ دیا, اپنی انڈسٹری کا ساتھ دیا. آپ کے جتنی میں نے آرگنائزیشنز بتائی ہیں, اس میں مالکان بھی ہیں, ورکنگ جرنلسٹ بھی ہیں, سب ہیں, سب نے اس بل کو اپنا بل سمجھ کر اس کا ساتھ دیا. اور آج میڈیا انڈسٹری جو کہ مشرف کے کالے قانون 2002 پہ چل رہی تھی, آج وہ امینڈمنٹ بل 2023 کے اوپر جو قانون ہے وہ حقیقت بن چکا ہے.
اور یہ جو بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ جب میں وہاں سے نکلی، جب میں وہ بل پیش کیا تو میں نے سب سے پہلے افضل بٹ صاحب کو مبارک دی. میں نے کہا افضل بٹ صاحب، آج آپ لوگوں نے ساری آرگنائزیشنز نے ورکنگ جرنلسٹ کی ایک مثال قائم کی ہے کہ اگر آپ کے حقوق کے اوپر کوئی بھی ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا تو بلا تفریق آپ لوگ کسی بھی آرگنائزیشن سے ہوں گے، کوئی نہیں ڈال سکے گا. آپ نے ناکام بنائی وہ چیز. لیکن میں ساتھ ساتھ ایک اور بھی چیز کہنا چاہتی ہوں. حامد میر صاحب کا ذکر ہوا، یہاں باقی لوگوں کا ذکر ہوا. بڑی قربانیاں ان لوگوں کی، ان لوگوں نے گولیاں کھائیں، ان لوگوں نے، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ مسئلہ کیا تھا. ابھی تک میں قاصر اس بات پہ سمجھنے پہ کہ مسئلہ تھا کیا. ساری امینڈمنٹس ہو گئی تھیں، سارا بل بن گیا تھا، آپ کی انپٹ آ گئی تھی. لیکن میں یہ ضرور کہوں گی کہ وہ میری درخواست ہے آپ لوگوں کو کہ جو ہسٹری ہے وہ ہسٹری ہونی چاہیے. آج ہم سب کے لیے ایک فخر کی بات ہے، عزت کی بات ہے کہ آج ورکنگ جرنلسٹ کو قانونی طور پر تحفظ مل گیا. اس لیے آپ لوگ جو ہوا، انہوں نے اپنی، جس طرح بڑی اچھی بات کی افتخار صاحب نے، دانستہ طور پر، غیر دانستہ طور پر، جو بھی ہوا، لیکن آج حقیقت یہ ہے کہ قانون جو ہے وہ بن چکا ہے، آپ کو تحفظ مل چکا ہے. اس قانون کے بننے کی جس طرح آپ نے حفاظت کی ہے، آپ نے اس کی امپلیمنٹیشن کی اسی طرح حفاظت کرنی ہے. اسی طرح قانون بن جاتے ہیں، اس کی امپلیمنٹیشن میں ادارے بھی کوتاہی کرتے ہیں، جو اس کی امپلیمنٹیشن کراتے ہیں وہ بھی کوتاہی کرتے ہیں. آپ لوگ نے ایک ایک شک پڑھنی ہے. میں پہلے دن سے کہہ رہی تھی کہ اس کی شکیں پڑھیں، اس پہ بحث کریں. آپ لوگوں نے اس کی حفاظت کرنی ہے. آئی ٹی این ای کی بات ہوئی. آئی ٹی این ای میں مجھے، جب میں وزیر بنی تو میرے پاس پی ایف یو جے آیا کہ اس کا چیئرمین لگا دیں. بڑے مسائل ہو گئے. میں نے سارے پریشرز کو برداشت کرتے ہوئے میں نے کھوکھر صاحب کو اس کا چیئرمین لگایا. اور کیوں لگایا تھا؟ کیونکہ وہ آپ کے مسائل سمجھتے تھے، وہ کسی کے پریشر میں نہیں آتے تھے. اور میں جب ان کو مسئلے پیدا ہوئے، کیونکہ پریشر آتا ہے بہت، انہوں نے مجھے کال کرنی، میں نے پرائم منسٹر سے ڈسکس کرنا. انہوں نے مجھے، پرائم منسٹر نے ایک ہی بات کہنی کہ مریم، میڈیا ورکر، میڈیا کی تنخواہیں، میڈیا کسی قسم کی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، جو مرضی پریشر دیتا ہے. ایک وقت ایسا بیچ میں آیا تھا کہ ایک کچھ لوگ مالکان کے اندر سے وہاں پہنچ گئے تھے. پرائم منسٹر نے کہا نو کمپرومائز. اور پھر ایک وقت ایسا آیا کہ نئی ریکوری ہو رہی تھی، تو میں نے پی آئی ڈی کے مبشر حسن کو، سہیل صاحب کو بھی میں اس میں داد دینا چاہتی ہوں کہ ہم نے پی آئی ڈی کے ڈائریکٹ چیکس جو ہیں وہ آئی ٹی این ای کو دیے. اور بزنس کے چیک، وہاں کوئی قانون نہیں ہے ایسا. ہم نے پی آئی ڈی کے چیک، جو میں پیمرا میں قانون بنا رہی تھی، میں نے پی آئی ڈی کے ڈائریکٹ چیکس ان کو دلوائے اور وہاں سے ریکوری ہو کے تنخواہیں پے ہوئی. تو یہ سفر جو ہے یہ بڑا طویل سفر ہے. یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے، اور قانون سازی کے بعد اس کی امپلیمنٹیشن ایک الگ جدوجہد ہے. میں آپ سب کا شکریہ ادا کرتی ہوں جن کا میں نام لے سکی. میں نے ان کا نام لیا، لیکن میں گزارش کروں گی، درخواست کروں گی کہ جو ہو گیا اس کو پلیز بھول جائیں. آگے چلیں، اگلا سفر ہے، آپ لوگوں کی کامیابی ہے، اللہ تعالیٰ نے کرم کیا ہے، اور اسی سفر کو آگے مثبت طریقے سے لے کر چلیں. یہ ملک نفرتوں کا، یہ ملک اس طرح کے آپس میں ایک دوسرے کے، یہ بڑا متحمل نہیں ہو سکتا.